اور زکوٰۃ کا نظام جب چلے گا تو لوگوں کو مہنگائی سے نجات ملے گی، کیونکہ آئے دن ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے، حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، حکومت کیا کرے؟ وہ ٹیکس بڑھاتی ہے، ٹیکس بڑھتا ہے تو ادھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگوں کی انکم وہیں پر ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، محتاجی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہر چیز سے نجات ملے گی، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی تھوڑا بہت اعتراض کرے گا بھی تو جس وقت فوائد دیکھے گا تو خود ہی باز آ جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں تاکہ ہم اس دلدل سے تو نکلیں جس میں پھنسے ہوئے۔ تو اس طرح اگر ہم قائم کر لیں تو 20 سے 25 سال کے سائیکل میں ہم اپنے اس خطرناک موڑ سے بآسانی نکل سکتے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہماری پیسے کی قیمت گرتی جا رہی ہے اور ہماری انفرادی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک شدید قسم کے ڈپریشن کا سائن ہے، یعنی ایک شدید معاشی ڈاؤن فال کی علامت ہے۔ اور ظاہری بات ہے معیشت سب کچھ ہے جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، غربت سے، فقر سے بچو، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ جس کو روٹی نہیں مل رہی نا اس کے لیے دین، مذہب، اللہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، روٹی پہلے ہو جاتی ہے، فطری بات ہے۔ بالکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر ہے، روٹیاں، ایک نظم ہے روٹیاں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فقیر سے پوچھا کہ سورج چاند کیا ہے، تو کہنے لگا بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، کیونکہ جو بھوکا ہے اسے تو ہر چیز روٹی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت اس معاشی چکر سے نکلنا ہے جس میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، اور وہ بہترین راستہ ہے، اور لوگ اس میں خوشی خوشی شریک بھی ہوں گے، وہ ہے زکوٰۃ اور صدقات کا اجتماعی نظام قائم کرنا۔ کاش حکومت اس طرف توجہ کرے۔ فریضتاً، یہ فرض ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا؟ زکوٰۃ دینا۔ وہ تو پہلے ہی پتا تھا، پھر یہاں خاص طور پر جملہ آنے کا مطلب زکوٰۃ کا سسٹم، نظام زکوٰۃ قائم کرنا۔ دیکھیں جی، زکوٰۃ انفرادی طور پر دینے سے امت مسلمہ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم اتنے سالوں سے دے رہے ہیں، مسئلے حل ہو نہ جاتے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ 15 سال پہلے جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے، آج بھی کیا وہی لوگ صاحب زکوٰۃ کے لائق نہیں ہیں؟ ابھی تک محتاج زکوٰۃ ہے نا، ان کی زندگی نہیں بدلی۔ تو کیا اللہ نے فقیروں کو کھلانے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو کہا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرو جہاں سب خوشحال ہو۔ سب یکساں نہیں ہو سکتے، وہ بات صحیح ہے، قدرتی بات ہے۔ ایک بندے نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہے، ایک بندہ میٹرک پاس ہے، ایک بندہ ان پڑھ ہے، تو ظاہری بات ہے جتنی محنت کی ہے اس کے مطابق وہ پھل بھی پائے گا، یہ فرق تو ہوگا۔ لیکن جو ان پڑھ آدمی بھی ہے اس کو بھی اس کی محنت کے مطابق اتنا ملنا چاہیے کہ وہ ایک سازگار زندگی گزار رہا، اور کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں جو اسے پوری ہونی ہی چاہیے۔ گھر، ظاہری بات ہے اسے ویسا گھر تو نہیں ملے گا جیسا ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو حکومت دے رہی ہے، لیکن گھر ملے گا۔ علاج کی سہولیات یکساں، چاہے وہ پی ایچ ڈی پروفیسر ہے اور چاہے وہ ایک ان پڑھ گوالا ہے، علاج کی سہولیات یکساں سب کے لیے۔ تعلیم کے مواقع بچوں کے لیے یکساں، ایک جیسے اسکول ہیں، سب کے بچے پڑھیں، جس کا بچہ محنت کرے آگے نکل جائے، بسم اللہ، آؤ، کس نے روکا ہے راستہ تمہارا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی کوشش اور ہمت سے مال کمانے کے یکساں مواقع، جتنی اہمیت ایک پروفیسر کی ہے اور اس کے لیے مواقع ہیں، اتنے ہی مواقع کمہار، ایک گوالے کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ یعنی وہ اپنے پروفیشن میں آگے نکل سکتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ان پڑھ بندہ اپنے کام کی بنا پر پڑھے لکھوں سے زیادہ کمانے لگ جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ ایک گوالا ہے، وہ خالص مکھن بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس میں اس کی انکم بڑھتی جاتی ہے، وہ جانور لیتا جاتا ہے، اور وہ ایک ڈیری فارم ہی قائم کر لیتا ہے، اور وہاں سے وہ خالص چیزیں بیچ رہا ہے اور لوگ اس کی جا جا کر خرید رہے ہیں، تو اس کی تنخواہ کسی بھی پی ایچ ڈی پروفیسر سے زیادہ ہوگی، اس کی جو منتھلی انکم ہے۔ اس کے لیے راستے کھلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یکساں معاشی مواقع حاصل ہونا، یہ ان کا حق، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر تحفظ یکساں ہو، معاشرے میں عزت یکساں ہو۔ جیسے کل بھی ہم نے واقعہ ڈسکس کیا نا کہ سہیل بن عامر اور حارث بن حشام عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، اور یہ دونوں سردار تھے مکہ کے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، اکیلے تھے، پاس بٹھا لیا، ایک دائیں بیٹھ گئے، ایک بائیں بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی۔ اب اس کے بعد انصار آنا شروع ہوئے،
اور انصار ایک تو ویسے بھی مکہ والے انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، دوسرے وہ عام لوگ تھے انصار کے، کوئی بھی، لیکن چونکہ انہوں نے بڑی خدمات کی تھی تو وہ آتے تو عمر ان دونوں کو کہتے ذرا آگے ہو کر ان کے لیے جگہ بناؤ، تو سرکتے سرکتے وہ گیٹ کے پاس پہنچ گئے، یعنی خیمہ تھا تو اس کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، تو باہر نکلے تو حارث بن حشام نے سہیل بن عمر سے کہا دیکھا ہمارے ساتھ عمر نے کیا سلوک کیا، تو سہیل بن عمر نے کہا یہ غلطی عمر کی نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، جب ہمیں اس دن کے لیے بلایا گیا تب ہم گئے نہیں اور دوسرے ہم سے بازی لے گئے۔ اب یہ پلٹ کر عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمر آپ نے جو کچھ آج ہمارے ساتھ کیا ہم نے دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے، کیا اس کا کوئی خمیازہ ہو سکتا ہے، کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ منہ سے کچھ نہیں بولے، شام کی سرحد کی طرف اشارہ کیا کہ اب جہاد میں جان و مال لگاؤ تو تب تمہارا مرتبہ بڑھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عزت اعمال کی بنا پر ملے گی، مال، حیثیت اور سرداری کی بنا پر نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بلال بات کرتے تھے تو عمر بھی چوں نہیں کرتے تھے، حالانکہ بلال نسلاً حبشی تھے اور آپ کو پتہ ہے خاندانی غلام تھے کہ ان کے ماں باپ بھی غلام تھے اور غلام کے بچے پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی غلام تھے، تو ان کو عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا، اور عمر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، قریش سے تھے، لیکن وہ بھی بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا حکم بھیجنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلال کو بھیجا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خالد جو ہیں بلال کے سامنے چوں نہیں کریں گے۔ تو اسلامی معاشرے میں سب کو یکساں عزت میسر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت دے گی۔ اس کے علاوہ باقی سارے جو اخراجات ہیں، جو وظائف ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سب پوری ہو جائیں گی اس وقت جب ہم ایک اجتماعی نظام بنا لیں گے زکوٰۃ و صدقہ۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اتنا تو عمل کریں نا۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام پورا نہیں کر سکتے، آپ کا ایگزام ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پراپر بیٹھ کر پڑھیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھتے ہیں نا۔ جیسے آپ کو گھر میں شادی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لیکن اب پڑھنا بھی ہے اور میں کیا کروں، شادی بھی ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے، تو گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کچن میں کھڑے چائے بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کنسنٹریٹ تو نہیں کر پاتے، لیکن جتنا پڑھ سکے اتنا تو پڑھ لینا۔ وہی بات یہاں پر ہے کہ ہم اس وقت پورا اسلامی سیٹ اپ قائم نہیں کر پا رہے، رستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اندر کے بھی لوگ ہیں، باہر کے بھی لوگ ہیں، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، بہت کچھ ہے، اور اس کے علاوہ غلط فہمیاں بھی بہت ہیں اسلام کے بارے میں کہ شاید اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا، عورتوں کو پیروں میں بیڑیاں ڈال کے گھروں میں قید کر دیا جائے گا، بچوں کو درے مارے جائیں گے اور لڑکوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہمارا ایک عجیب سا تصور ہے، کوئی جنگلی معاشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر جو غلط فہمیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مخالفتیں ہیں، جو انٹرنیشنل پریشر ہے، ابھی اسلامی نظام 100% قائم کرنا مشکل ہے۔ تو وہ مدات قائم کی جائیں جن سے فوری فائدہ حاصل ہو، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، لوگوں کا دل بھی مائل ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ ایک زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرنے سے اتنا فائدہ ہوا ہے، تو خود بخود ان کا ذہن آئے گا کہ اچھا ہم دوسرے نظام بھی قائم کر کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں، ہے نا، تو راستے کھلیں گے۔ تو فریضۃ من اللہ میں مراد ہے کہ اسلامی حکومتوں کے اندر نظام زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنا بھی فریضہ ہے اسلامی حکومت کا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے تو بس نہیں ہے، نہیں، آواز تو اٹھائیں، بات تو کریں، کیا بتا دستہ نکل گیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے تم پر یہ نظام قائم کیا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ کس طرح کا نظام قائم ہونا چاہیے اور اس نظام میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ بے شک اللہ کریم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کا تجربہ ضرور دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم نے کیا تو نہیں ہے تجربہ، لیکن ہمارے بڑوں نے کیا نا، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خوشحالی کتنی بڑھ چکی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے پاس اس کا ایک تجربہ شدہ ماضی موجود ہے، تو ہمیں اس پر بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، یُؤْذُونَ، جو اذیت دیتے ہیں، حمزہ زال یہ اذیت کا لفظ آپ بہت جگہ پڑھ چکے ہیں، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو کان ہے، حمزہ زال نون اذن سے ہے، اذن علیحدہ مصدر ہے، اسی سے اذان بھی بنتا ہے۔ ان منافقوں میں ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرا کان ہی کان ہے، یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ اردو میں کان ہی کان ہے کا جملہ استعمال نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا ہے ہوا اذن، اردو میں کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، لائی لگ ہے،
کون کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سنی اس کی ہو گئے. کیوں کہتے تھے؟ جب صحیح العقیدہ مومن آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کچے چھٹے بتا دیتے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس کرتے تھے کہ تم نے ایسی بات کی یا یوں کہا یا یوں کیا، تو پھر کہتے کہ آپ ہمارے خلاف ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم جیسے شرفا کے خلاف ایسے گھٹیا لوگوں کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، آپ کو جو کوئی کچھ کہتا ہے آپ مان لیتے. تو پھر باہر جب نکلتے ظاہر لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہوئی، تو اس پر پھر کہتے کہ آپ کی تو عادت ہے، آپ ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، آپ تو سب کی باتوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. یعنی اپنی بات ٹالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات اچھالتے تھے. کل کہہ دیجئے اذن کان خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میرا کان ہونا، کانوں کا کچا ہونا، بات سننا تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بات سن لیتے تھے نا سب کی. اب اس میں دو معنی ہیں. ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات صبر و تحمل سے سنتے تھے، ان کے جھوٹے بہانے بھی تو سنتے تھے. ابھی جیسے کل ہی ہم نے پڑھا کہ وہ کہنے لگا آ کر جد بن قیس کہ مجھے حسن پرستی کی لت ہے، تو مجھے آپ روم کے محاذ پر نہ لے جائیں، ایسا نہ ہو رومی عورتوں کو دیکھ کر میں فتنے میں پڑ جاؤں. کتنی بیکار بات تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے سنی اور اس کی بات قبول بھی کر لی. اچھا جاؤ ٹھیک. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، تحمل اور بات سننے کا نتیجہ تھا. اگر آپ غضبناک قسم کے بندے ہوتے تو کیا کرتے؟ دو لگا دیتے ہیں نا، کیونکہ ایسی بات کا جواب یہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم جیسوں کے حق میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن لیتے ہیں اور ناگوار بات کو بھی چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں. اگر کہیں پورا پورا جواب دینے والے ہوتے تو سب سے زیادہ شامت تم جیسے بدبختوں کی آتی. ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بات سنتے تھے، سب کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے. تو یہ ہمارے لیے اللہ رب کریم نے ایک خاص جو ہے رعایت رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات یوں بھی کرتے تھے نا کہ پتہ نہیں یہ کیسا حاکم ہے، یہ کیسا آدمی ہے جس کا دل چاہتا ہے جا کے اس کو مل لیتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ سنتے تھے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدی بن حاتم آئے ہوئے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک کنیز آئی اور انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو آپ اٹھ کر ان کے ہمراہ چل پڑے. انہوں نے کہا باہر آ کر سنیں. تو آپ نے کہا تم مدینے کے جس کوچے میں کہو میں چل کر تمہاری بات سن لوں گا. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کے ہمراہ باہر نکلے مدینہ میں، تو راستے میں ایک دیوانی خاتون مل گئی. بوڑھی عورت تھی اور نیم دیوانی تھی. جیسے ہاتھ پکڑا باتیں شروع ہو گئی، تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور باتیں کرنے لگے. آپ چپ چاپ سنتے رہے جب تک وہ ہاتھ چھوڑ کر چلی نہیں گئی، آپ کھڑے رہے. تو بعد میں اوپر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وفد کے افراد تھے تو آپ اس کی بات نہ سنتے. تو آپ نے کہا عمر اگر اس کی بات میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کیونکہ وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی. وہ جیسے بوڑھی عورتیں یا بوڑھے افراد ہو جاتے ہیں نا کہ بیکار بولتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہی بول رہی تھی. مگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ ان کو جھٹک دیتے یا ان کو منع کر دیتے یا چپ کرا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تو ایسا ہی تھا. لوگ آپ سے بات کرتے تھے، آتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے نا اللہ کریم نے خود منع کیا. آپ آگے احزاب میں پڑھیں گے کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ آتے ہو رسول سے باتیں کرتے تو صدقہ دے کر آیا کرو. رکھی نا اللہ نے شرط، کیونکہ ہر کوئی آ جاتا تھا اپنے گھر کے معاملے لے کر آ جاتا تھا. میری بیوی نے زبان چلائی، میرے شوہر نے ہاتھ اٹھایا، میرا بچہ بات نہیں مانتا، اور گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ تنگ بھی پڑھتے تھے مگر آپ کی مروت ایسی تھی کہ آپ کچھ کہتے نہیں تھے. تو اللہ کریم نے پھر حکم دیا. اللہ نے کہا جس نے نبی سے تنہائی میں بات کرنی ہو نا صدقہ دے کر آئے. تو اس کے بعد انس کہتے لوگ چھٹ گئے. زیادہ تر وہ تھے نا منافقین، وہ تنگ کرتے تھے. نہیں منافقین نہیں، مومنین کی بات ہے. مومنین آتے تھے وقت بے وقت آ جاتے تھے. یہ اخلاص میں ایسا اکثر ہوتا ہے، وقت بے وقت آ جاتے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پرسنل مسائل جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی یا جن میں آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ ڈسکس کرتے رہتے تھے. ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بالکل. کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ فوراً چلے جائیں. دعوت کے لیے جب کھانے کے لیے بلایا جائے تب اور کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ. اور خاص طور پر اللہ نے حکم دیا کہ جب نبی سے تنہائی میں بات کرتے تو صدقہ دے کر آؤ، اس کے بغیر نہیں آنا. تو اس کی وجہ سے پھر افراد نے آنا بہت ہی کم کر دیا. ایک طرف وہ بھی ہے کہ وہ جو عباسہ نازل ہوئی. جی بالکل. ہاں جی وہ علیحدہ موضوع ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروت اور نرمی ایسے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے مزاج کے مطابق سبھی کی بات سن لیتے تھے، مانتے سب کی نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیے. یہ تو آپ پر ایویں الزام لگاتے تھے نا، آپ کے پاس جو کوئی آتا تھا آپ اس کی بات سن لیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار صرف مومنین صالحین ہی کا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ہی زیادہ فہم اور دانائی عطا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو پہچانتے تھے، یعنی انسانوں کی پہچان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہچان کے ہونے کے سبب سے لوگوں کے رویوں سے آگاہ تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کا علم تھا. پھر وہی بات ہے کہ جو بڑے بڑے شرفاء تھے اور مسلمان ہونے کے بعد بڑے صالح تھے، جیسے حضرت سعد بن معاذ تھے، یا ابو بکر تھے، یا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو ان جیسے لوگ اگر آ کر کوئی بات کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بات غلط ہو؟ جیسے تبوک میں ان لوگوں نے جو شر پھیلایا اور اس کی اطلاع زید بن ارقم نے آ کر دی، انہوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کی، اور وہ مکر گیا، عبداللہ بن ابی مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بات کو ہی سچا جانا، کیونکہ آپ کو پتا تھا زید جھوٹ نہیں بولیں گے، عبداللہ بن ابی تو ہے ہی جھوٹا. پھر بعد میں اللہ نے سورہ منافقون اتار کر اس کی بات کو بتایا کہ ہاں اس نے یہ بات کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کس نے نہیں کہی. تو اس طرح جب صحابہ آتے تھے تو یہ نہیں کہ آپ ہر خاص و عام کی بات مان لیتے تھے، سنتے سب کی تھے، وہ آپ کا مزاج تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین انہی کی بات کا کرتے تھے جن کی بات قابل یقین ہوتی تھی. اور اگر کوئی اہم بات کوئی ایسا بندہ آ کر کہتا تھا جس پر آپ کو پورا اعتبار نہیں ہوتا تھا تو آپ تحقیق کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی کو آپ کے لیے تانا بنا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو احسان ہے مومنوں کے لیے کہ آپ نرم ہیں، اور تم جیسے منافقوں کے لیے تو خاص طور پر احسان ہے کہ وہ نرم مزاج ہے. اگر نرم مزاج نہ ہوتے تو تم لوگوں کو تو قدم قدم پر مشکلات پیش آتی، مدینہ میں تمہارا رہنا دوبر ہو جاتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر پکڑ کرتے اور ہر بات بتانے لگتے کہ اس نے ایسے کیا ایسے کیا اور اس پہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے، تو ان کو کوئی مدینے میں پسند کرتا؟ کوئی نہ کرتا. تو اللہ نے کہا تو احسان ہے تم پر کہ وہ بات سن لیتے ہیں تمہاری. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ کو مانتے ہیں پورے شرح صدر سے، اور اللہ نے اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہے تو وہ سراپا اخلاق ہے تمہاری. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر وہ اعتماد کرتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس و ناقص کی بات نہیں مان لیتے، بلکہ جن کے مومن ہونے کا ان کو یقین ہے ان کی بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں مومن ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے. دیکھیں صحابہ کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ تبوک ہی کے حوالے سے آپ واقعہ جانتے ہیں، اور ابھی آپ پڑھیں گے بھی کہ جو صحابہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا؟ نہیں بولا، صحابہ نے نہیں بولا. تینوں نے آ کر آپ سے یہ مانا کہ کوئی ریزن نہیں تھی، ہم لوگ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، اور اس وجہ سے انہوں نے سزا بھگتی، لیکن آپ سے جھوٹ نہیں بولا. اور کعب نے تو کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں کرنا بہت جانتا ہوں، اگر آپ کوئی دنیا دار حاکم ہوتے تو میں بھی آپ کو وہ باتیں سناتا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاتے، مگر آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں گا تو اللہ میرا جھوٹ کھول دے گا، تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور سچ یہ ہے کہ کوئی ریزن نہیں تھی، میں اپنی سستی کے بنا پر پیچھے رہی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اس بات پر ڈانٹ ہوگی. قبیلے والوں نے پھر لعنت ملامت بھی کتنی کی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا. تو پھر ایسے مومنوں پر اعتماد کیوں نہ کیا جائے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مومن انہیں دھوکہ نہیں دیں گے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ تو سراپا رحمت ہیں تمہارے مابین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لائے ہیں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، سبھی کے ساتھ اچھے پیش آتے تھے، ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ دیا آپ نے، مگر رحمت کو رحمت تسلیم کرنا بھی تو ایک بات ہے نا. قرآن بھی تو ہدایت ہے، مگر وہ ہدایت ہی نہ پائے تو کیا ہو سکتا؟ تو قرآن ہدایت ہے اس کے لیے جو ہدایت اٹھائے اور ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی سراپا رحمت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو محسوس بھی وہی کرے گا جو ایمان لائے گا، تسلیم کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے. پھر ایک معنی اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے بہت پیار کرتے تھے نا، ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی تکالیف پر کتنے پریشان ہوتے تھے. جیسے یہی دیکھ لیں کہ خندق کے موقع پر مومنین کی پریشانی دیکھی تو کہا بنو غطفان والوں کے ساتھ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں 1/3 پیداوار پر. کتنی فکر رہتی تھی آپ کو مومنین کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو اپنے لیے کوئی معجزانہ طریقہ علاج اللہ سے نہیں مانگا، لیکن صحابہ جب بیمار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے تھے نا. کسی کی آنکھ ٹھیک کر دی، کسی کی ٹانگ ٹھیک کر دی، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ٹھیک کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر غیر معمولی طور پر شفیق تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ان کے لیے اللہ سے رحم طلب کرتے تھے. ابو لبابہ نے بھی جب اپنے آپ کو باندھ لیا ستون سے تو آپ نے کہا نا ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں دعا کرتا اور بات ٹل جاتی، مگر اب جب انہوں نے قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اللہ کے ہاں سے حکم آئے بغیر میں بھی اب کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی سورہ توبہ میں کہ تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اسے سخت گراں گزرتا ہے اور تمہاری بھلائی پر وہ بہت ہی حریص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے مومنوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سراپا رحمت. والذین، وہ لوگ یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، یہ اب جو آپ نے آیت پڑھی یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک صفت کیا ہے؟ اذن، یعنی دوسروں کی بات سننا توجہ سے. پھر اللہ پر ایمان میں پختگی، مومنوں کے لیے اعتماد رکھنا، مومنوں پر رحمت رکھنا، یہ آپ کی صفتیں ہیں. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. کون اذیت دیتے ہیں؟ منافق دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں جی. کیسے؟ ایک ایک کر کے. جی. جو اللہ تعالیٰ نے حکم نبی نے دیا ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، نافرمانی کر کے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بمنزلہ باپ کے، امت بمنزلہ اولاد کی ہوتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کو پہلا دکھ کیسے دیتے ہیں؟ نافرمانی کر کے، ہے نا. تو جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے. پہلی بات. دوسرا، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاقی تعلیم کو چھوڑ کر ہم اپنے رویے بناتے ہیں، پھر ہم اپنے رویوں کو صحیح مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ پرانا ہو چکا ہے. تو گویا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانا اور ناقابل عمل انسان قرار دیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے. جی. ایک تو نافرمانی کر کے، دوسرا اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان کے اگینسٹ چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے. صحیح. اور آپ عائشہ؟ جی آپ دو اہم پوائنٹس مس کر گئے. جس طرح پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے، اب ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی ساری باتیں ہیں، ہم کیسے ان پہ چلیں. بالکل وہ بات ہو گئی نا. اب دیکھیں دو اہم باتیں آپ مس کر گئے. ایک جھوٹی حدیثیں سرکولیٹ کر کے، ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ لوگ بمانے یہ نہیں کہ میں خاص آپ کو کہہ رہی ہوں، مطلب افراد جو ہیں وہ نیٹ سے بغیر جانچے بغیر پڑتالے روایتیں اٹھاتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. ابھی کل ہی کسی نے مجھے سینڈ کیا ہوا تھا ایک میسج، جس سے میں نے سیو کیا اس لیے کہ اس پر میں انہیں بات کروں گی کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پر سے جب گزرو، ذخیرہ پانی پر سے گزرو تو سورہ کوثر پڑھتے جاؤ، تو جتنے پانی پر تمہاری نظر پڑے گی نا تو اس کے جتنے قطرے بنیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے پاس سے نا باتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہنا، آپ کو پتا ہے جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کے والد یا والدہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو انہوں نے نہ کی ہو اور وہ کہیں میں نے نہیں کی، اور وہ بات پھیل جائے تو ان کو کتنا رنج ہوگا، کتنا برا لگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ہمارے اپنے جانوں سے، ہمارے مالوں سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. دنیا و مافیہا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں اور بدقسمتی سے ہم انہیں پھیلاتے ہیں اور دن رات اصرار کرتے ہیں، اصرار کرتے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر، منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے. بہت ساری باتیں ہیں، آئے دن نئی سے نئی روایت آ رہی ہوتی ہے، نئی سے نئی بات آ رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں جی ایک انگوٹھی کے وہ بھیج رہے تھے اتنے زیادہ تصویریں، مجھے تو بہت جگہوں سے آئی وہ تصویر. ایک انگوٹھی تھی اس میں نا گولڈن سا یلو سا نک جڑا ہوا تھا، اور وہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک انگوٹھی پہنی چاندی کی, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے شوق میں نہیں پہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی تھی. انگوٹھی کے اوپر کوئی ناک لگا ہوا نہیں تھا, مہر بنی ہوئی تھی. مہر کے میں اصول ہوتا ہے الٹا لکھا جاتا ہے, جب سٹیمپ کیا جاتا ہے تو سیدھا چھپتا ہے. تو سب سے اوپر اللہ, درمیان میں رسول, اور نیچے محمد تھا. محمد رسول اللہ لکھوایا تھا آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کی شکل میں لکھوانے کی بجائے انگوٹھی کے طور پر بنوا لیا تھا. ہر وقت ہاتھ میں ہوتی تھی, اسٹیمپ کر دیتے تھے. کوئی ایسی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے جس میں نگ رہا ہو, غلط فہمی ہے. لیکن اتنی عام کی ہوئی تھی اور تھا کہ جی یہ پڑھیں اور یہ درود بھیجیں اور آگے پھیلائیں, ثواب ہوگا. اچھا فرض کر لیں وہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو, تو اس کی تصویر آگے بھیجنے سے ثواب کیوں ہوگا بھائی؟ ریزن, ثواب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بس بیکار کی بات ہے. ایک دو دن سے وہ آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک کہاں سے وہ سوچنے کیسے ان کے پاس یہ ایسی چیزیں آ گئی. 99% چیزیں, پہلی بات تو ہے کہ جھوٹ ہوتی ہیں تبرکات سے متعلق. اور اگر فرض کر لیں کوئی ایک آدھ چیز سچی بھی ہے تو اس تبرک کی تصویر آگے پھیلانے سے کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملتا, بیکار بات ہے. اصل تبرک تو آپ کی احادیث, آپ کا طریقہ ہے, اس کو آگے پھیلائیں پھر بات کریں. پانی پینے کا طریقہ تو کسی کو آتا نہیں, اس کو اپنائیں اور طریقہ بھی سمجھیں. اچھا چلیں بتائیں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ جی آپ بتائیں. 6 اصول ہیں. چلیں. اچھا پتہ ہے کیا ہے, پہلی بات یہاں پر رکیے اور سمجھیے. اس زمانے میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور گھروں میں بھی چھاگلوں میں رکھا جاتا تھا. اس وجہ سے کہا گیا کہ پینے سے پہلے دیکھ لو اس میں کچھ گرا ہوا تو نہیں ہے. آج آپ کے کولر بند ہوتے ہیں اور آپ کی الماریاں بھی بند ہوتی ہیں, لہٰذا ضروری نہیں ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں گے تو سنت کی ایک بات پوری ہو جائے گی. دوسری بات بالکل صحیح فرمایا, بیٹھ کر پینا چاہیے. بسم اللہ پڑھنا تو لازم ہے ہی ہے, آخر میں الحمدللہ کہیں, داہنے ہاتھ میں پکڑ کے پیئیں, درست. یہ کھانے پینے کی عمومی اصول ہے ویسے بنیادی طور پر, کہ داہنے ہاتھ سے کھائیں, داہنے ہاتھ سے پیئیں, بسم اللہ پڑھیں, آخر میں اللہ کا شکر ادا کریں. بنیادی اصول یہ ہے 3 گھونٹوں میں پیئیں, 3 سانسوں میں پیئیں نا, 3 دفعہ سانس لیں. اور دوسری بات کیا ہے, برتن میں سانس نہ لیں. مطلب کیا ہے اس بات کا, دونوں کو ملائیں. دوسرا یہ ہے کہ سانس نہ لے پانی میں جراثیم نہ جائے. آپ اس کے فوائد بتا رہے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. گلاس میں سانس نہ لے, جمز نہیں جائیں گے. برتن میں سانس نہ لے. دوسری بات یہ کہ رفتہ رفتہ پینے سے وہ ہاضم ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ آہستہ آہستہ پیو گے تو ہضم کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے 3 سانسوں میں پینا ہے تو آپ نے پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس نہیں لینا, اور میں نے آج تک کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ 3 سانسوں میں ضرور پیتے ہیں مگر ساتھ ساتھ سانس لیے جاتے ہیں. سانس روک کر پانی پینا ہوتا. گلاس ہٹا کے ہم تو اسی میں گلاس میں سانس. پہلی بات یہ ہے کہ گلاس کے اندر ہی آپ سانس 3 لیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اصول یہ بنا کہ برتن میں سانس نہیں لینا. سانس روکیں گے تو رکے گا, سانس تو آٹومیٹکلی چل رہا ہے ہر وقت. سانس روک کر آپ گھونٹ لیں گے, 2 3 4 جتنے بھی لیتے ہیں, پھر آپ ہٹائیں گے, سانس لیں گے, پھر آپ پانی پیئیں گے اور سانس روک کر پیئیں گے, پھر آپ گلاس ہٹائیں گے اور سانس لیں گے, پھر آپ پانی پیئیں گے سانس روک کر اور پھر ہٹائیں گے اور سانس لیں گے. نہیں کرتے. سانس روک کر میں نے کسی کو بھی پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. چلے میں بھی آپ کو دیکھتی ہوں, میوچل ڈسکشن نہیں, میں بھی آپ کا دیکھتی ہوں سیریسلی, کیونکہ میں نے آج تک کسی کو بھی سانس روک کر پانی پیتے نہیں دیکھا, کیونکہ لوگوں میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. بتانے لگی تھی پچھلے اس کو نہیں وائرل مجھے نہیں پتا, ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے 7 سال میں, پانی سانس روک کے پینا ہے. تو یقین کریں کہ سانس روک کے پانی پیتے ہوئے واقعی ہی میں دقت آ رہی تھی, کہ ہم لوگوں نے اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنے اوپر. اگر ہم سانس روک کر پانی پینے کی عادت ڈیولپ کریں تو اس سے لنگز اتنے بہتر ہو جائیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سانس نہ چڑھے. اگر آپ اسٹارٹ کریں گے نا, آپ اس کو اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا کی کوشش کریں, تو آپ کو اس میں شروع میں دقت آتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہم اتنی مشقت کبھی نہیں کرتے کہ ہم ان کا صحیح مفہوم سمجھ بھی پائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ صحیح عمل کرتے ہیں اور نہ ہی صحیح فائدہ پا سکتے ہیں۔ تو ایک تو جھوٹی احادیث پھیلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کرنا، آپ کو اذیت دینا ہے، اور پھر ایک اور بڑی بات جو ہم نے اذیت کے نام پر گھڑ رکھی ہے وہ کیا ہے؟ دین میں نئی نئی بدعتیں، نئی نئی باتیں، عید میلاد النبی ہو یا ختم غوثیاں ہوں یا میلے ٹھیلے ہوں۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں، پاکستان آ جائیں سیریسلی، تو ان کو کتنا رنج ہوگا، کیونکہ ایک کافر یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، تو بھئی پتہ ہے کافر ہے، لیکن ان کے نام لیوا، نام نہاد عاشقان رسول یہ کر رہے ہیں ان کے نام پہ، ان کے نام پر، تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اور ان کو پھر زیرو سے کام نہیں شروع کرنا پڑے گا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہی احکامات ہمیں دوبارہ سے سکھائیں، تو اسی مخالفت کا سامنا ہوگا جس کا مکہ میں بیٹھ کر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دور سے گزرنا پڑے گا۔ یہ لوگ اس وقت پھر کہیں گے پتہ نہیں یہ رسول اللہ ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ تو یہ بات کہتے ہیں اور یہ تو وہ بات کہتے ہیں، وہی انکار اور وہی طریقہ ہوگا۔ لہٰذا یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، کیونکہ پہلے وہ لوگ جو کچھ کرتے تھے وہ آپ کو جھٹلا کر اذیت دیتے تھے، ہم آپ کا نام لے کر کاروبار چلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی صاحب فرما رہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھ سے رکشے کا کرایہ مانگا، سبحان اللہ۔ ایک طرف فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں دے دی، جھوٹ کہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا میں نے پشاور جانا، مجھے ٹکٹ دے دو۔ کہاں کی باتیں کر رہے، اور یہ باتیں وہ جلسوں میں کر رہے ہیں، سرے عام کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھتے تو کیا پاتے، ہے نا؟ دوبارہ ان کا اپنا دور یاد آ جائے۔ بالکل وہی جو ہے نا زمانہ سارا کا سارا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آج جن گناہوں کو ہم لوگ کبیرہ سمجھتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے، ہلاک کرنے والے، موبقات کہا جاتا ہے، ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، تم انہیں بڑا ہلکا سمجھتے ہو۔ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تو اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں تو ہمارے تمہارے درمیان سوائے نماز کے کسی چیز کو مشترک نہ پائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹس تھے، انس، یہ وہ انس نہیں، انس بن مالک نہیں ہے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہم سے ہمارے استاد عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا، اور اللہ کی قسم اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ ہمارے تمہارے درمیان صرف سوائے کلمے کے کسی چیز کو مشترک نہ پائیں۔ تو آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا ہو؟ نماز کلمہ بھی رہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہو نا یہ۔ تو بس یہی سوچیں، اذیت دینا صرف اسی وقت تک نہیں تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود تھے، یہ کھاتے تو قیامت کے دن بھی کھلنے ہیں۔ روزے قیامت کیا ہوگا؟ ہم جب حشر میں آئیں گے، میدان حشر میں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سوال کا جواب دیں، کہاں جائیں گے؟ ہر کسی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے نا کسی جگہ پر، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ حشر کے میدان میں، حوض کوثر، وہاں جانا ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ منہ ہے جانے کا؟ نہیں، سیریس، میں یہ بات مذاق کر نہیں کہہ رہی، کیونکہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہم جا کر اور آپ نے ہمیں حوض کوثر سے پانی پلا دیا تو انشاءاللہ پھر باقی مرحلے طے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو منہ ہے جانے کا، ملنے کا۔ کوئی کسی سے ملتا ہے تو کسی ریفرنس سے ہی ملتا ہے نا، کسی حوالے سے ہی ملتا ہے نا۔ کیا منہ دے کر جائیں گے ہم آپ کے پاس؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں، آج ہم اتنے لا علم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کب پیدا ہوئے، زندگی میں کیا کیا، کچھ نہیں جانتے، تو قیامت کے دن پھر کیسے آپ سے ملیں گے؟ کیا کیسے پہچانیں گے؟ کیا ہوگا پتہ؟ حوض کوثر کی طرف بھی تو وہی بھاگے گا جس اس بات کا علم ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، جسے یہی نہیں پتا کہ قیامت کے دن اٹھ کر جانا کہاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بچے پیپر دینے جاتے ہیں تو ہالز بنتے ہیں نا مختلف سینٹرز میں، اب وہ دیکھ کر جاتے ہیں فلانا ہال ہے، فلانا کمرہ ہے، فلانی سیٹ کا نمبر ہے،
تو ایسے بچے پھر فوراً اپنی سیٹ تلاش کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بچے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ نہ دیکھ کر آتے اور نہ ہی اپنا رول نمبر سلپ ساتھ لے کر آتے. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ میم آپ کے پاس ہوگا پلیز ذرا دیکھ دیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایگزامینر کہتی ہے اچھا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جائیں گے تب دیکھوں گی، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ایسے بچوں کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ غلط سینٹر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تم تو اس سینٹر میں ہو ہی نہیں، تم تو فلانے سینٹر میں ہو، چلو جاؤ. ہوتا ہے نا ایسا. بس یہی بات، قیامت کے روز حوض کوثر پر بھی وہی پہنچے گا نا جسے پتا ہوگا کہ اب اٹھ کر میں نے دوڑ لگانی ہے حوض کوثر کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ استوار ہوگا تو جائیں گے نا. کوئی واسطہ کوئی تعلق رکھا ہوگا تو جائیں گے. واسطہ اور تعلق رکھنے میں کیا کیا شامل ہے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان کرنا. کیسی ہوگی جان پہچان؟ آپ کے بارے میں جانیں، آپ کے بارے میں پڑھیں. محبتیں جاننے پڑھنے سے استوار ہوتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں. آپ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کریں. وہی ہے نا درود. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد ان پر جتنی ہمارے لیے ممکن ہے اتنا عمل تو کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذاتی عمل کی ہیں، ان کے لیے ہمیں کلیکٹیو اجتماعی عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو ذاتی طور پر جتنا عمل ہو سکے اتنا تو کریں. ٹھیک ہے، پھر جہاں پر ہم تنگ پڑ جائیں گے، یعنی راستہ تنگ پڑ جائے گا، وہاں پر اللہ معاف کر دینے والے ہیں. لیکن جتنا ممکن ہے اتنا تو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، اس میں ہمیں کس نے روک رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا، کس نے روک رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا، کس نے روک رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیا، اللہ کے حکم سے ہمیں سے کسی نے نہیں روکا. یعنی مطلب یہ ہے شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا. کتنے ہی احکامات ہیں جو صرف اور صرف ہم پر منحصر ہے، ان سے کوئی نہیں روکتا. اور جب بھی ہم ان پر عمل کرتے ہیں لوگ بھی پسند کرتے ہیں. معاشرتی طور پر بھی تعریف ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اچھا بندہ ہے، یہ اچھا کر رہا ہے. تو ہم لوگ آدھے سے زیادہ کام محض اپنی سستی کی بنا پر چھوڑتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں جی ماحول نہیں ہے. تو دین کو کھیل ٹھٹھا نہیں بنانا. دنیا میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیلہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملایا، اور آخرت میں بھی جنت تک پہنچانے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائنلی بنیں گے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے ہم سمجھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، there is no way at all. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنائے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو اتنی غائب نہیں ہے کسی سے بات کی گئی جو قبر میں سوال پوچھے جائیں گے. تو آگے سے پتہ بڑے مزے سے مجھے جواب ملا. میں نے یہ سنا کہ انہوں نے یہ جواب دیا، یہ سوال تو رٹ لینے چاہیے. میں نے اتنا مجھے ہوا نا کہ یہ کیا ہمارا یہ کوئی یہاں کا رٹا سسٹم ہے. نہیں، میرا خیال ہے اعمال کی بنا پر جو دنیا میں ہم نے کی ہیں اس بنا پر ہم اس کو جواب دینے کے قابل ہوں. آپ کا خیال نہیں بھائی، حقیقت یہی ہے. دیکھو سادہ سی بات ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، مرنا چھوڑ دیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ایک دم جھنجھوڑ کر آپ کو اٹھاتا ہے، پوچھتا تم کون ہو، تو جو اس وقت آپ سچ سوچتے ہیں وہی نکلتا ہے نا ذہن سے. قدرتی بات ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے شہاب نامہ، ایک ہے شہاب نگر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنی زندگی کا کہ اسرائیل نے نیا نیا قبضہ کیا تھا فلسطین پر. تو وہاں وہ بچوں کو بہت ڈسکریمنیٹ کرتے تھے اسکولوں میں، اور جبرن جو ہے نا بائبل پڑھا رہے تھے اور اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے تھے. تو اس کے خلاف سعودی گورنمنٹ جو ہے، عرب ممالک جو ہیں، انہوں نے UN میں کئی دفعہ بات اٹھائی، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان کے دعوے خارج کر دیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ وہاں ہم کھڑا کریں، یعنی کوئی بندہ وہاں پر ہم بطور جاسوس بھیجیں جو وہاں سے تصویریں لے کے آئے. تو قدرت اللہ شہاب جو ہے نا اس بات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. تو انہوں نے ان کو تربیت دی، انہوں نے کچھ یعنی ایسے ادارے کے حوالے کیا فوج وغیرہ کے، جس نے ان کو ٹریننگ دی. ٹھیک ہے. تو ان کا نام شام بدل دیا، یہودی بن کر گئے نا، تو نام شام بدل دیا سارا کچھ. تو ان کو ہفتہ 10 دن انہوں نے ٹریننگ دی. 10 دن بعد قدرت اللہ شہاب سو کر اٹھے. تو ابھی اٹھ کر بیٹھی تھے بیڈ پر، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی شہاب. تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا. تو انہوں نے کہا تمہاری تربیت میں ابھی کمی ہے. تم جب سو کر اٹھو گے تمہیں کوئی بلائے گا تو تم تو اپنے اصل نام پر چونک جاؤ گے. تمہیں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ نیند تمہارے اعصاب کو خراب نہ کر سکے. سمجھے میری بات؟ تو ہم جب سو کر اٹھتے ہیں نا، ہم سچ بولتے ہیں.
ہم نیند، شعور اور لاشعور کے درمیان سچ بولتے ہیں. اسی لیے تو یہ ٹیلی پیتھی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ہپنوٹزم کے ذریعے ان سے بات نکلوائی جائے. ابھی اس میں پوری طرح کامیابی نہیں ہو سکی. ہپنوٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نیند اور شعور کے مابین ہوتا ہے، تو وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اور اس کے ذریعے ماضی کے ایسے واقعات بھی اسے نکلوائے جا سکتے ہیں جنہیں شعوری طور پر وہ بھلا دینا چاہتا ہے اور کبھی ان کو یاد نہیں کر پاتا. کبھی ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا کہ کوئی حصہ زندگی کا یاد ہی نہیں آتا. اب بہت کوشش کرتے ہیں، ہمارا ذہن شعوری طور پر اس کو بند کر دیتا ہے، ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسا، تو ان حصوں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. تو اس شعور اور لاشعوری کے درمیان ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اسی لیے انسان نشے میں بھی سچ بولتا ہے. وہ شعر بھی ہے تو بڑا بیکار سا، لیکن بہرحال کہتا ہے شراب اتنی شریفانہ چیز ہے یارو، اسے پی کے سچ بولتا ہے انسان، اسے پی کے سچ بولتا ہے صبح و شام. تو نشے میں بھی لوگ سچ ہی بولتے ہیں نارملی. اسی لیے جب ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری کیفیت ایسی ہوگی جیسے تم نیند سے جاگے ہو. تو اس وقت جو ہمارا اصل ہوگا وہی زبان پر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مانتے ہیں دل سے، تبھی مسلمان کہیں گے، تبھی اسلام کا نام لیں گے. اور اگر اسلام سے وابستگی کوئی نہیں ہے، دین کے نام پر وابستگی بھی صرف اپنے گھروں سے ہے، تو پھر اسلام یاد بھی نہیں آئے گا. اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ یاد آئے گا، اگر اللہ سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ یاد بھی نہیں آئے گا. تو لہٰذا ٹٹا تو دنیا میں بھی نہیں چلتا، آخرت تو بڑی بات ہے. بغیر وابستگی کے کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ جواب صرف وابستگان ہی دے سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ جہالت ہے، لا علمی ہے اور عقل سے آری باتیں. ہم لوگ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا. تعلیم میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے نا، بچے مانے اسٹوڈنٹس بی اے کے ایون ماسٹرز کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. گیس لگا دیں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی آئی ہوئی تھی، ماسٹرز کی ایگزام دے رہی ہیں، تو کہنے لگی کہ آپ نے اسلامیات میں ماسٹرز کیا تھا تو مجھے گیس دے دیں. میں نے کہا بھی ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے کیا تھا، زمانے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو گیس پہ تیاری نہیں کرتی. آپ پورا سلیبس تیار کرو. آپ کی اتنی مجبوری کیا ہے کہ آپ ماسٹرز کریو نہ کرو؟ یعنی ماسٹرز تم کر لو اور تم کسی سوال کا جواب نہ دے پاؤ تو ضرور بدنام کرنا ہے پنجاب یونیورسٹی کو بھی، اسلامیات کو بھی، اپنے آپ کو بھی. رہنے دو. اور اگر کرنا ہی ہے تو پورا پڑھو. اتنا سا تو سلیبس ہے ہی کیا اس کے اندر پڑھنے کے لیے؟ وہی پرانے موضوع ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہی جہاد، وہی ایمان، وہی سب کچھ. تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے تو یاد کرو بیٹھ کر. چلو 4 لفظ ہی آ جائیں گے. شارٹ کٹس تو وہ ہم آخرت کے بارے میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، بٹ دیر از نو شارٹ کٹ فار جنت. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. محنت کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ صلات اللہ فمینہ اللہ صلات اللہ الجنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. تو اس مہنگے سودے کو خریدنے کے لیے کیپیسٹی بڑھانی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.